بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے، آپ کو ناگہانی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شرک بدعت سے محفوظ رکھے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہر روز یہ ایک سورت دل میں پڑھتے رہا کرو، خود کو اور ساتھ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھو گے انشاءاللہ۔ اگر سجدہ چھوٹ جائے تو معافی مل سکتی ہے، مگر انسانیت دم توڑ دے تو خدا بھی نہیں ملتا۔ اپنی زندگی کی جنگ اپنے بازو پر لڑنی پڑتی ہے کہ زندگی کے میدان میں موزے نہیں ہوا کرتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس وقت کے پیدا کرنے والوں کو وقت دیا کرو، دیکھو تمہارا وقت ایک دن بدل جائے گا۔ اگر تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر بھی کردار کی حفاظت نہیں کیا کرتا۔ کسی چیز کی بھی کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ کم پڑ جائے۔ ہمیشہ اس بد دعاؤں سے ڈرنا جو دل میں دی جاتی ہیں۔ زندگی کو درخت جیسا بناؤ، خود دھوپ میں کھڑا رہتا ہے مگر اپنے دامن میں آنے والے کو سکون دیتا ہے۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ کی مخلوق کا بھی احساس کرنا ہوگا۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ پہلے تم کو برباد کر دیتی ہے، بعد میں دوسرے کو۔ آپ دنیا کو گھوم کر دیکھ لے، جن کے دل اچھے ہوتے ہیں ان کی قسمت برباد ہی ہوتی ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ ساری زندگی عزت ہی کماتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرتے چلوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ چڑیا گھر گھومنے گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بندر اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہے، تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو نا کیا محبت، ہر طرف خوشی ہی خوشی ان کے پاس ہے۔ تھوڑا آگے گئی تو دیکھا کہ ایک شیر اپنی بیوی سے دور ہو کر بیٹھا ہے، تو کہنے لگی کہ کتنی دکھ بھری زندگی ہے ان کی، بس خاموش بیٹھا ہے۔ تو شوہر نے پاس پڑی ہوئی ایک بوتل کو اٹھا کر شیرنی کی طرف پھینکا، تو شیر بھاگتا ہوا آیا، اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑا دھاڑنے لگا۔ پھر شوہر نے ایک اور بوتل بندروں کی طرف پھینکی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بیوی دیکھ کر حیران ہوئی اور شوہر کہنے لگا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اکثر سچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ لوگ اپنی جھوٹی محبت سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، جو تنہا ہوتا ہے وہ کبھی خواہشات سے خالی نہیں ہوتا، اور جو عورت پردہ کرتی ہے وہ کبھی فیشن سے بے خبر نہیں ہوتی۔ جو سخی ہوتے ہیں وہ اپنی دولت سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات پہ قابو پا کر مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہا، اپنی خواہشات روکتا رہا، وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ وہ آپ کے دین اور تربیت کا عکاسی کرتا ہے۔ اپنے اخلاق کے مالک بنو اور اپنی کائنات کے امیر بنو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، لوگوں کی پرواہ مت کرو کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں برائیاں کرتے ہیں، وہ کریں گے تو کیونکہ ان کی وہی اوقات ہوتی ہے۔ خود کو کامیاب بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر کامیابی کے پیچھے انسان کی عمر ہوتی ہے، اور ساتھ والدین کی دعائیں۔ اگر کوئی اپنے والدین کی دعائیں بھی نہ لے سکے وہ بد نصیب کے ساتھ ساتھ بدقسمت انسان کہلاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے والدین کی رضا میں راضی رہو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے کبھی اونچا نہ بولو، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ان کی دعائیں لیں، ان کا سہارا بنو، باہر تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کہتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے لیے اتنی دور جایا کرتے ہیں اور وہ قبول ہو نہ ہو کسی کو علم نہیں، مگر جن کے والدین زندہ ہے وہ اگر ان کو صبح اٹھ کر پیار محبت سے دیکھ لے تو ان کو ایک قبول حج جتنا ثواب ملتا ہے۔
اگر آپ خود کو اور اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ یہ کوشش کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس کا ورد آپ جاری رکھیں، اپنی زبان میں دل میں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے بچوں کو بھی ترقیاں ملیں گی اور انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے آپ جو بھی اٹکے ہوئے کام ہوں گے، جو بھی آپ کے بچوں کے کاموں میں رکاوٹ ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنی پاورفل صورت ہے، اتنا مجرب یہ عمل ہے، اس کو اپنی زبان پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فارغ ہیں یا کام میں مصروف ہے، اس کو جاری رکھے، انشاءاللہ ترقیاں ہی ترقیاں ملیں گی، رزق ہی رزق ملے گا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو جو من پسند چاہیے ہوگا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے بچوں کی کامیابیاں اسی میں ہے، اس صورت کا ورد جاری رکھ لیں تو وہ صورت بہت پیاری صورت ہے، صورت اخلاص۔ صورت اخلاص کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان میں اپنے دل میں اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، آپ کے بچوں کا بھی مستقبل بہت اچھا بنے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں پیدا فرما دے گا اور کبھی بھی بچوں کو برائیوں کا شکار بھی نہیں ہونے دے گا۔ نظر بد سے، شیطان کی شر سے، حسد سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ۔ آپ ہر کسی سے یہی عمل کرنے کا کہنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے سورت جو پڑھنی ہے دل میں پڑھنی ہے، اپنی زبان پہ جاری رکھنی ہے، چلتے پھرتے اپنے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میرے پیارے والدین جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی کامیابی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام اٹکے ہوئے کام ہو جائے، تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، والدین بہت سے والدین ایسے ہیں جن کی بچیوں کے رشتے بھی اچھے نہیں آ رہے، وہ بھی اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ نیک اسباب لگیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی کرتے ہیں تو دیکھنا اپنی آنکھوں سے موزے دیکھو گے، اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی انشاءاللہ جس چیز کی طلب کرو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ بہت ہی مجرب بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس کو خود بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میں شامل ہو۔ ہمیشہ رب کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت سکون بھی عطا کر رکھی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ایک غریب لڑکا کپڑے کی دکان کے سامنے کپڑے پہنے ہوئے بت سے کہہ رہا تھا کہ یہاں کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس روح نہیں، میرے پاس لباس نہیں۔ یہ دنیا بڑی ہی حسین ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھو، حقیقت میں یہ دنیا کسی کی نہیں۔ اپنے گھروں میں دو چیزیں لازمی لے کر آئیں، ایک اپنے گھر میں اللہ کا دین اور اس کے مطابق زندگی گزارنا لازمی بنا لیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھروں میں عورتوں کو پردے کا حکم دے اور وہ کبھی کسی نامحرم کے سامنے مت آئیں، اور اپنے جوان بیٹے کو بھی یہی نصیحت کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔